اگر آپ بھی اپنی زندگی میں جد و جہد کر رہے ہیں اور حق کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ دوستو، فطرت کا یہ ایک اٹل قانون ہے کہ جو بھی شخص کسی چیز کے حصول کے لیے سچی لگن، مسلسل کوشش اور دل کی صادق طلب کے ساتھ جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی محنت کا پھل ضرور عطا فرماتے ہیں اور وہ شے اس کو حاصل ہو کر رہتی ہے۔ تاریخ ایسے بے شمار لمحات اور شخصیات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اس اصول کو سچ کر دکھایا ہے، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی عظیم المرتب ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کی حیات مبارکہ سچی طلب، پختہ ارادے اور مقصد کے حصول کے لیے کی گئی مسلسل جد و جہد کی ایک زندہ و تابندہ مثال ہے۔ میری مراد عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کا سفر ہمیں بتاتا ہے کہ سچی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس ویڈیو کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، سچی لگن اور منزل کا متلاشی۔ نمبر 2، غلامی، قید اور اہل علم کی صحبت۔ نمبر 3، منزل مقصود کا حصول۔ نمبر 4، اسلام کا خادم، اہل بیت کا رکن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہے جن کی زندگی حق کی تلاش میں ایک طویل، حیرت انگیز اور پر مشقت سفر کی داستان ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا حصہ قرار دیا۔ آپ کا نام سلمان اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کا آبائی وطن فارس یعنی ایران تھا اور آپ ایک بڑے جاگیردار کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد مجوسی یعنی آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور آپ بھی اسی مذہب پر تھے۔ آپ کے والد آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ایک دن آپ والد کے کہنے پر زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک عیسائی کی عبادت گاہ یعنی کنیسہ اور چرچ دیکھی۔ آپ کو ان کا طریقہ عبادت، ان کا سجدہ اور دعا بہت بھلی لگی۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ مذہب آپ کے آبائی مذہب سے کہیں بہتر ہے۔ گھر لوٹ کر والد کو بتایا کہ عیسائیت بہتر ہے، جس پر والد نے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا، لیکن سچی طلب آپ کو چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ کسی طرح قید سے نکل کر آپ نے شام جانے والے قافلے کے ساتھ سفر کیا۔ شام اس وقت عیسائیت کا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے ایک عیسائی عالم کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے ان کی وصیت کے مطابق کسی دوسری جگہ چلے گئے اور آپ نے مختلف جگہوں پر سفر کیا اور ہر جگہ سب سے بڑے مذہبی عالم کی شاگردگی اختیار کی۔ آپ نے سب سے پہلے جس پادری سے تعلیم حاصل کی وہ علم کا تو بہت ماہر تھا مگر لالچی اور دنیا دار تھا۔ لوگوں سے صدقہ لیتا، اسے آدھا تقسیم کرتا اور آدھا اپنے پاس ہی رکھ لیتا۔ لیکن آپ کی قسمت میں بہت سے نیک استاد بھی تھے۔ آپ کے آخری راہب نے آپ کو زندگی کا سب سے بڑا سچ بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب یہ مذہب اپنی اصلی شکل میں نہیں رہا، البتہ بہت جلد عرب کی سرزمین پر ایک سچے نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ انہوں نے آپ کو اس آنے والے نبی کے 3 نشانیاں بتائی تاکہ آپ اسے پہچان سکے۔ نمبر 1، وہ صدقے کا کھانا قبول نہیں کریں گے یعنی خود نہیں کھائیں گے۔ نمبر 2، وہ ہدیہ، تحفہ اور گفٹ قبول فرمائیں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں شانوں اور بازوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ عالم نے کہا، اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائے تو ان کی خدمت میں ضرور جانا، چاہے اس کے لیے تمہیں کسی بھی قربانی سے گزرنا پڑے۔ اس راہب کی وفات کے بعد آپ نے حجاز کی طرف جانے والے قبیلے بنو کلب کے ایک قافلے کے ساتھ سفر شروع کیا، لیکن راستے میں اس قبیلے نے آپ سے غداری کی اور آپ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ یہودی آپ کو لے کر یثرب یعنی مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینے میں کھجور کے گھنے درختوں کو دیکھ کر آپ فوراً پہچان گئے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر آپ کے آخری استاذ نے کیا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غلامی بھول گئے اور بےتابی سے تلاش شروع کر دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمایا بلکہ صحابہ سے کہا، یہ کھا لو۔ آپ نے پہلی نشانی کو سچ پایا۔ پھر کچھ دن بعد آپ نے کچھ کھجوریں
ہدیے یعنی تحفے کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اس بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائی اور صحابہ میں بھی تقسیم کی۔ اب صرف آخری نشانی باقی تھی۔ ایک دن آپ نے موقع دیکھ کر پیچھے کی طرف سے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جستجو کو سمجھ گئے۔ آپ نے خود اپنی چادر مبارک شانوں سے ہٹائی۔ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا، وہ خوشی کے مارے آپ سے لپٹ گئے، اسے بوسہ دیا اور اس وقت اسلام قبول فرما لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ غلام ہی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مالک سے مکاتبت کا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ یہ تھا کہ آپ کو 40 اوقیہ چاندی اور 300 کھجور کے پودے لگانا طے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے تمام 300 کے 300 کھجور کے پودے لگائے اور صحابہ کی مدد سے آپ کو آزاد کیا۔ آزادی کے بعد آپ سلمان بن اسلام اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ آپ نے ایک آزاد مسلمان کی حیثیت سے مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ یعنی غزوہ خندق میں ایک عظیم عسکری حکمت عملی پیش کی۔ آپ نے اپنے فارسی تجربے کی بنیاد پر مشورہ دیا کہ مدینہ کی کھلی جانب گہری خندق کھودی جائے تاکہ دشمن شہری داخل نہ ہو سکے۔ آپ کا یہ مشورہ اس قدر کامیاب رہا کہ یہ غزوہ جنگ خندق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ غزوہ خندق میں انصار اور مہاجرین دونوں ہی آپ کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا مجاہد ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اختلاف کو ختم کرتے ہوئے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آپ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، نمبر 1 علی، نمبر 2 عمار اور نمبر 3 سلمان رضی اللہ عنہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کو مدائن یعنی عراق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ گورنری کے باوجود آپ کی زندگی میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ اپنا ذاتی خرچ پورا کرنے کے لیے چٹائی بن کر کماتے اور باقی تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ نے کبھی تکلف نہیں کیا۔ ایک بار آپ گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کا خادم کہاں ہے؟ فرمایا اسے کام پر بھیجا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اس پر 2 کاموں کا بوجھ ڈالو۔ دور عثمانی میں تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ مدائن میں آپ کا انتقال ہوا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے آپ رونے لگے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ دنیا سے ایک مسافر کے زائد سفر سے زیادہ کچھ نہ لینا، اور میں ڈرتا ہوں کہ شاید مجھ پر دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ جاتے جاتے بھی آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ سچائی اور زہد دنیا سے بے رغبتی ہی اصل کمال ہے۔ آپ نے اپنی زندگی سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ طلب صادق ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے، اور کامیابی کے بعد سادگی ہی اصل عظمت ہے۔